قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے، دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ یا تو قرآن میں ایدی بھی آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ایدی نہ، تو وہ تخلیق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں، چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ہم لہا مالکون، یہ سورہ یاسین میں آ چکی ہے۔ لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں، عالم خلق اور عالم امر، ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں۔ ایک ہی ہستی ہے اللہ، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں، یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، امر پر بھی، عالم امر اور عالم خلق پر بھی۔ اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے، اس کا اس عالم امر سے متعلق ہے، اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے، اس کی کوئی بھوک نہیں ہے، اس کو کوئی پیاس نہیں ہے، اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے، ان کے کوئی جنسی جذبہ کچھ نہیں، عالم امر کی شے۔ باقی یہ جنات ہیں، ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شے، ان میں روح کا سوال ہی نہیں۔ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی، یہ عالم خلق کی شے ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود، یہ جسم جو بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لا کر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح، وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اس میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں۔ تو خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے۔ اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس، اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا، وہ انسان ہے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے غرور کیا، استکبار کیا، یا تو ہے ہی بہت بڑے درجے میں تھا، کوئی تیرا درجہ بہت بلند تھا؟